نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ کچھ اور بھی رہ گیا اس میں۔ دوستو بزرگوں، الحمدللہ کافی دنوں سے مؤمنین کی صفات بیان کرنے کا سلسلہ ہے۔ اس وقت فجر کی نماز سے اشراق کے وقت تک مؤمنین کی صفات بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ صفات دیکھ کر، یہ صفات سن کر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ مؤمنین کی جو صفت ہے وہ ہمارے اندر بھی موجود ہے کہ نہیں ہے۔ اگر موجود ہے تو الحمدللہ، اور اگر موجود نہیں ہے تو وہ صفت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، وہ عادت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اور وہ صفت موجود نہیں ہے، مومنوں والی صفت موجود نہیں ہے، تو وہ کافروں والی صفت موجود ہے۔ اس کو اپنے اندر سے نکالنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ مومنوں والی صفت نہیں ہے، منافقوں والی صفت ہے، اس کو اپنے اندر سے بھرپور کوشش کر کے نکال دینا چاہیے۔ طریقہ معلوم کرنا چاہیے۔ اول تو الحمدللہ ہم طریقہ بھی بتاتے رہتے ہیں۔ یہ تو مؤمنین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے۔ پکارنے میں کے دو معنی ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے وہ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے اپنی حاجت اور اپنی ضرورت نہیں مانگتے، صرف اللہ سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ کسی اور کی عبادت کرنا تو شرک ہے، مومن تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ اتنی بات تو صاف ہے، اور اتنی بات اس کی ہمیں وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ بات ہمارے سامنے بالکل صاف ہے۔ بس میں اتنی بات عرض کروں گا کہ یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کون کون سے کام ایسے ہیں جن میں بات پائی جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ سے ہم مانگ رہے ہیں، کون کون سے کام ایسے ہیں جن میں بات پائی جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کی ہم عبادت کر رہے ہیں۔ جو کام ایسا ہو جس میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت پائی جاتی ہو تو وہ کام مومن کو نہیں کرنا۔ وہ کام جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے اپنی حاجت مانگی جا رہی ہو، اپنی مراد مانگی جا رہی ہو، وہ کام ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اب دیکھو، آپ سب سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، اور دھیان سے سنتے ہیں تو بات پھر سمجھ میں آئی جاتی ہے۔ کسی کی اتنی تعظیم کرنا، اتنا احترام، اتنی تعظیم کرنا کہ بس اس سے زیادہ نہ ہو سکے، تو اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ وہ کوئی سا بھی کام ہو۔ یہ اب
یہ اس طریقے سے کسی کے سامنے کھڑا ہونا یہ بھی تعظیم اور عبادت شمار ہوتا ہے. جی ہاں. اور یوں جھک کر کسی کے سامنے سلام کرنا یہ بھی کسی کی عبادت شمار ہوتا ہے. یہ ہے. الحمدللہ ہم کسی غیر کو سجدہ نہیں کرتے، لیکن کچھ ایسی غلط باتیں، ایسے غلط رواج پڑے ہوئے ہیں کہ وہ چلتے ہیں. مثال کے طور پر اگرچہ اس کو عبادت نہ کہا جائے، لیکن بہرحال دوسرے کے سامنے سر جھکانا تو ہے ہی، جیسا کہ دوسرے کے پیر چھوئے جاتے ہیں تو اس میں آدمی بالکل ہی جھک جاتا ہے، رکوع سے بھی زیادہ جھک جاتا ہے. اگر عبادت کے ارادے سے نہ بھی ہو، تعظیم تو ہے ہی، تعظیم کے واسطے تو پیر چھوئی رہا ہے وہ اس کے، تو اسلام میں اس کی اجازت نہیں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں. یہ ہے. اب میں ان سب باتوں کی تفصیل تو نہیں کر پاؤں گا، لیکن آپ کو پتہ ضرور بتا دوں گا میں. اور ماشاءاللہ آپ کے پاس مفتی صاحب ہیں، یہ اس کی خوب وضاحت کر کے صاف صاف آپ کو سمجھا دیں گے. ہم بہشتی دیور کو ایک معمولی سی کتاب سمجھتے ہیں کہ ہر گھر میں موجود ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موجود ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، تو اس کی اتنی بڑی اہمیت نہیں. حالانکہ بہت ہی اہم کتاب ہے، بہت ہی اہم کتاب ہے. اس میں ایمانی عقیدے لکھے ہوئے ہیں. ایمانی عقیدے یعنی کن کن باتوں کو ماننے سے انسان مسلمان شمار کیا جاتا ہے، کن کن باتوں کے ماننے سے انسان مومن ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ. ہاں، پہلے شاید بات آ چکی ہے، نہیں آئی تو پھر آ جائے گی. ایک تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب ہے، یہ عقیدہ ہے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عقیدہ ہے. ایسے ہی 50 بات لکھی ہے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے، ان کو عقیدہ کہتے ہیں، عقیدہ. اور مومن و مسلمان ہونے کے واسطے ان پر یقین رکھنا ضروری ہے. تو وہ ایمان کی باتیں ہوئی. اب اس کے بعد بعضی کفر و شرک کی باتیں پھر لکھا ہے انہوں نے، بعضی کفر و شرک کی باتیں، پھر لکھی بعض رسم و بدعت کی باتیں، یہ لکھا. تو وہ جو شرک اور کفر کی باتیں ہیں وہ مومنین میں ہونی نہیں چاہیے. اللہ کے علاوہ مومن کسی کو نہیں پکارتا، اور اللہ کے علاوہ کسی سے مومن اپنی حاجت نہیں مانگتا، اپنی مراد نہیں مانگتا. تو وہ جو کفر و شرک کی باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے. اور جب تک سمجھنا میں نہ آوے پوچھو. بات تو میں کچھ اور کہہ رہا تھا، لیکن جو بات دل میں آ جائے وہ آپ کی امانت ہے. ہاں، ہم نے مسلم کا علماء کا اور اللہ والوں کا ایک ہی کام سمجھ رکھا، کیا؟ جب ہمیں کوئی مصیبت پریشانی آوے تو ہمیں وہ ہمارے واسطے وہ دعا کر دے، ہماری فوراً ٹل جاوے، دیر نہ لگے بس. اور جب کوئی ہماری ضرورت پیش آوے ہم جا کے دعا کے لیے کہیں تو بس وہ ہماری ضرورت فوراً پوری ہو جاوے. اور دعا کر دے تو
تعویذ دے دے تو، وظیفہ بتا دے تو، بھائی ہمارا تو مطلب پورا ہونا چاہیے، بھائی یہی کام ہے ان کا، بڑے اللہ والے ہیں، اور بس اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے۔ یہ بات اچھی ہے، اور کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی سنتا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں سے دعا کے لیے کہنا چاہیے، اور دعا کے لیے کہتے رہنا چاہیے۔ جب آدمی کہتا ہے، بلکہ خاص طور سے بار بار کہتا ہے، تو پھر وہ یاد بھی رہنے لگتا ہے، اور اگر بار بار نہ بھی کہے، وہ کہتا ہے، تو عام طور سے سبھی اللہ والے پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک لفظ تو آپ بار بار سنتے ہی ہیں، اے اللہ جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے نیک مقاصد پورے فرما، اے اللہ ان دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ تو اللہ والے سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو بار بار ان کو دعا کے لیے کہتے ہیں وہ یاد رہتے ہیں، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں چاہے وہ یاد بھی نہ رہے لیکن وہ ان کے لیے بھی خاص طور سے دعا کرتے ہیں۔ ہاں دیکھو، تعویذ گنڈوں والی بات اور وظیفوں والی بات آپ جانتے ہیں، میں اس کو نہیں مانتا۔ بس ہم نے تو ایک چیز سیکھی ہے جی میرے بھائیوں، ہمارے بڑوں نے ہمیں ایک ہی چیز سکھائی ہے، ہم نے قرآن حدیث پاک میں ایک ہی بات پڑھی ہے، کیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تجھ کو کوئی ضرورت پیش آوے، چاہے اس کا تعلق خاص اللہ کی ذات سے ہو، کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا، مثال کے طور پر اولاد چاہیے، یا ایسی ضرورت پیش آوے جس کا تعلق بندے سے ہو، کہ فلاں آدمی ہمارا یہ کام کر دے، فلاں آدمی ہمیں یہ دے دے، فلاں مثلا، تو پہلے اللہ کے 2 رکعت نماز حاجت پڑھو۔ صلاۃ الحاجت کے نام سے آپ کتابوں میں ایک نماز کا ذکر پڑھتے ہیں، اور پھر اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے مانگو، رونا آوے تب بھی مانگو، رونا نہ آوے تب بھی مانگو، اچھے الفاظ ہوں، مناسب الفاظ ہوں، مانگو، اور جیسی اپنی سے اپنی زبان میں کہی جاوے اس طرح کہو۔ بلکہ میں تو آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، کچھ نہیں مانگ رہے ہم، کچھ زبان سے نہیں نکل رہا، نہیں، بس ہاتھ ہی اٹھا کے بیٹھے، پتہ ہے اسے میرا بندہ کیا کہنا چاہتا ہے، میرے بندے کو کہیں کی ضرورت ہے۔ ہاں، اور ماشاءاللہ کوئی ناسمجھ تو آپ ہے نہیں، اور کوئی ناواقف بھی نہیں ہے، آپ تو بار بار سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی تعریف کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اور پھر اپنی بات کہو، اللہ میری کمر میں درد ہے، یہ ٹھیک کر دے، اللہ مجھے فلاں آدمی ستاتا ہے، میری مدد فرما دے، جو بھی چاہیے مانگو اللہ سے۔ بس ایک وظیفہ یہی ہے ہمارے پاس، تو ایک یہی وظیفہ ہے، بس 2 رکعت نماز حاجت پڑھے اور مانگے، خاص طور سے تہجد کے وقت میں۔ جی، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ کس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے؟ کس وقت میں اللہ کے یہاں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد۔ اسی کو ہم صاف لفظوں میں کہہ دیتے ہیں تہجد کے وقت میں، رات کے آخری تہائی حصے میں، اور فرض نمازوں کے بعد۔ فرض نمازوں کے بعد کی بات بھی بتا دوں میں آپ کو، سلام پھیر دیا امام صاحب نے، یا ہم نے فرض پڑھ
تو فرض پڑھ کے مختصر سی دعا کرو، بس مختصر سی دعا 3 بار کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور پھر ایک دعا ہے حدیث پاک میں آئی ہے، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن. اس کا حاصل یہ ہے اے اللہ میرے دل سے غم اور رنج دور کر دے. خیر یہ دعا پڑھو، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اور بھی کچھ دعائیں آئی ہیں، مختصر سی دعا کر کے کھڑے ہو جاؤ، اپنے سنتیں اور نفل پڑھو، اور سنتیں نفل پڑھنے کے بعد اب دل کھول کے جی بھر کے دعا مانگو. یہ ہے سنت، یہ ہے طریقہ. فجر میں اور عصر میں سنتیں نہیں ہیں، فجر اور عصر کے بعد سنتیں نہیں ہیں، وہاں دل کھول کے دعا مانگو. یہاں یہ بھی بتا دوں مسئلہ، جب ہم نے سلام پھیر دیا، امام صاحب نے سلام پھیر دیا، اب اس کے بعد امام صاحب کا ساتھ دینا ضروری نہیں، ختم ہوگی بات. اب آپ کا جی چاہے جو جی چاہے وہ پڑھیے، تسبیح پڑھیے، دعا مانگیے، امام سے پہلے دعا شروع کر دیجئے، امام کے بعد تک دعا مانگتے رہیے، سب چلے، سب درست ہے. ہاں تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے صحابی اور عرض کیا، سوال کیا، اے اللہ کے رسول کس وقت کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ فرما رات کے آخری حصے کی دعا اور فرض نمازوں کے بعد کی دعا. تو دیکھو ہم نے تو میرے بھائیوں یہ وظیفہ یاد کیا ہے، اسی پر عمل ہے، اسی کو ہم بتاتے ہیں دوسروں کو، اور کچھ نہیں. خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وظیفہ اور کوئی وظیفہ نہیں. تو علماء جو ہیں ان سے دین سیکھا جاوے، صرف یہی نہیں کہ اپنی مرادیں لے لے کر ان کے پاس جاوے، ان سے تعویذ مانگے، ان سے وظیفے مانگے، یہ نہیں. دعا کے لیے کہو اور نماز حاجت پڑھ کے اپنے لیے دعا کرو اور ان سے دین سیکھو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شرک اور کفر کی باتوں سے ہمیں بچنا ہے. اور میں یاد کر رہا تھا کہ بہشتی دیور میں ایمان اور عقیدے کے بیان کے بعد پھر حضرت نے کفر و شرک کی باتیں لکھی ہیں، ان کو سمجھو، چھوڑ دو. اگر اپنے عمل میں اپنی زندگی میں کہیں بھی پائی جاتی ہیں کفر و شرک والی باتیں، چھوڑ دو. اسی طریقے سے پھر لکھا بعضی باتیں رسم و بدعت، رسم اور بدعت یہ بھی دین کے خلاف ہے اور بہت بڑے گناہوں میں شامل ہے، بہت بڑے گناہوں میں شامل ہے. گویا کہ وہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقے پر عمل کرتا ہے، اللہ کے رسول کے دین کو چھوڑ کر دوسروں کے دین پر عمل کرتا ہے. تو ان رسموں کو چھوڑ دو. چلو ان میں سے کچھ مشہور بات میں آپ کو بتاؤں. مجھے امید ہے الحمدللہ آپ میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ مزاروں پر جا کر مرادیں مانگتے ہیں اور طرح طرح سے مانگتے ہیں. طرح طرح سے کیسے؟ وہاں جا کر مزار پر چادر چڑھاویں گے. اب چادر کیوں چڑھاویں گے؟ چادر یوں چڑھاویں گے تاکہ خواجہ صاحب ہم سے خوش ہو جائیں. آخر ان کے مزار پر چادر چڑھائی ہے تو خوش کیوں نہیں ہوں گے؟ خوش ہو جائیں. اور خوش کرنے کا کیا مطلب؟ کیوں خوش کر رہے؟ تاکہ پھر ہماری مراد پوری کر دیں. یہ دیکھو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر ان کو جا کے سجدہ کرتے ہیں، چاہے کلیر میں جاویں، اجمیر میں جاویں اور کہاں کہاں جاویں، انہیں سجدہ کرتے ہیں. شیطان نے پٹی پڑھا دی، یہ بڑے اللہ والے ہیں اور یہ کوئی عبادت کا سجدہ نہیں، یہ تو تعظیم کا سجدہ ہے، تعظیم کے واسطے یہ پٹی پڑھا دی. اول تو یہ کہ ہماری شریعت میں، اسلامی شریعت میں تعظیم کا سجدہ منع ہے، وہ ہے ہی نہیں. اور دوسری بات
ایک بات شروع میں بتا دی، کوئی ایسا کام جو آخری درجے کی تعظیم پر دلالت کرے، آخری درجے کی تعظیم کا پتہ دے، وہ عبادت ہے۔ تو آخری درجے کی تعظیم ہے یہ کہ آدمی اس کے سامنے پیشانی رکھ دے، تو اس میں مبتلا ہیں ہم۔ یہ بات دھیان سے سنیے، یہ تو مجھے پتا ہے کہ الحمدللہ آپ میں کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن ان باتوں کو پھر بھی سنیے اور بار بار سنیے تاکہ دل سے بات بالکل نکل جائے، تاکہ اس حد تک دل سے نکل جاوے کہ کوئی اگر ہمیں ترغیب بھی دے، کوئی ہمیں اس کے فائدے بھی بتانے لگے، تو بھی ہمارے دل میں اس کی بات بالکل نہ آوے، بالکل نہ آوے، دل کا میلان بھی نہ ہو اس طرف۔ یہ ہے تو خیر، وہاں جا کر بہت ساری حرکتیں ایسی کرتے ہیں اور مرادیں مانگتے ہیں، پیشانی رکھتے ہیں ان کے سامنے، سجدہ کرتے ہیں ان کے سامنے۔ جی ہاں، تو اس سے بچنا ہے۔ مومن کسی اور سے اپنی حاجت نہیں مانگتا، مومن کسی اور کی عبادت نہیں کرتا۔ یہ تو بات میں نے آپ کو پوری سمجھا دی، بس اتنی بات میں چاہتا ہوں ایک بات اور، کہ کسی کے جھانسے میں نہ آؤ۔ ہم لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی ہمدردی کے ساتھ دین کی صحیح بات آپ کو بتا رہے ہیں، اور مسجد میں بیٹھ کر بتا رہے ہیں اور کھلے میں بیٹھ کر بتا رہے ہیں، تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ جب آپ دیکھو گے تو جن کو میں اور آپ بڑا مانتے ہیں، بڑا عالم مانتے ہیں، سچا صحیح عالم مانتے ہیں، وہ سب یہی بات بتاتے ہیں۔ یہ تو جھانسے میں نہیں آنا چاہیے۔ گئے تھا، میں ایک بار اجمیر گیا تھا، پھر دوبارہ گیا تھا، دوبارہ جا کر توبہ کر کے آیا تھا کہ آئندہ کبھی نہیں آنے گا، آئندہ کبھی نہیں آنے گا، اور انشاءاللہ آئندہ کبھی جاؤں گا نہیں۔ دو ہی بار میں کلیئر بھی گیا، ہمارے بڑوں میں سے ہے، بزرگوں میں سے ہے، مسجد میں بیٹھ کے ہی میں نے ایصال ثواب کیا، لیکن ارادہ کیا، وعدہ کر کے آیا تھا کہ آئندہ نہیں کبھی آؤں گا۔ جو خرافات وہاں ہوتی ہیں ان کو دیکھا بھی نہیں جاتا، اور جس نیت سے ہم جاتے ہیں وہ کام ہم کر بھی نہیں سکتے۔ ڈھول دھماکہ، غیر محرم، سب تو وہاں جا کے قرآن شریف یا کوئی دوسری چیز پڑھ کے ثواب ہی کیسے پہنچا گئے؟ یہ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو وہاں میں نے دیکھا اجمیر میں کہ جو وہاں کے مجاور صاحب ہیں، مجاور، پجاری کہہ لو، مجاور کہہ لو، جو بھی کچھ کہہ لو، تو وہ دو آدمیوں کو لے کے آئے اور انہوں نے مزار پہ چادر چڑھائی، اور چادر چڑھا کر پھر چادر اٹھائی اوپر کو، اور مجاور صاحب جو تھے نا انہوں نے بھی اس چادر میں سر دے لیا، اور وہ جو دو تھے جنہوں نے چادر چڑھائی تھی انہوں نے بھی اس میں سر دے لیا، اور مجاور صاحب نے ان کو یوں کہا کہ دیکھو جو کہنا ہو خواجہ صاحب کو کہو، اب ڈائریکٹ آپ کی بات سنیں گے وہ۔ تو ایسے جھانسوں میں نہیں، اپنی مراد صرف اللہ سے مانگنی ہے اور صرف اسی کی عبادت کرنی ہے۔ جو کام عبادت شمار ہوتا ہے وہ کام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ بات۔ اب اگلی بات سنو، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، مومن اس جان کو نہیں قتل کرتے، اس جان کو نہیں مارتے جس جان کا مارنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یعنی کسی جان کو، کسی انسان کو نہیں مارتے وہ، مگر شریعت کے قاعدے کے مطابق۔ جن صورتوں میں شریعت نے کسی کو قتل کرنے کی اجازت دی ہے اس میں تو اس کو قتل کیا جاتا ہے، باقی مومن کسی کو جان نہیں لیتا، کسی کو مارتا نہیں ہے۔ یہ
قتل کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے، اس کو تو ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. بس پھر بھی میں اپنے خاص طور سے اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہنگے کو تھام کے رکھو، بے وجہ غصہ نہ کیا کرو، بے وجہ طاقت کا مظاہرہ نہ کیا کرو. اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، موقع محل دیکھ کے اس کو استعمال کرنا ہے. اور قتل کرنے کو سبھی برا سمجھتے ہیں. کچھ بات میں بتاتا ہوں. جب پیٹ میں بچہ 120 دن کا ہو جائے، اس میں روح پڑ جاتی ہے، جان پڑ جاتی ہے. پھر اس حمل کا ضائع کرنا، پھر صفائی کروانا، وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی کو قتل کرنا، جیسا کہ کسی کو قتل کرنا. اس سے پہلے جو گناہ ہے وہ تو الگ ہے، لیکن 120 دن 4 مہینے کے جب پورے ہو گئے تو اب اس میں جان پڑ گئی، روح پڑ گئی. اب صفائی کروانا ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی کو قتل کرنا. یہاں پر ہمارے بھائی بعض مجبوریاں بتانے لگتے ہیں، ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے، الٹرا ساؤنڈ میں یہ آیا ہے، فلاں ہے، دماغ کا ہے. میرے بھائیوں دیکھو، نہ تو الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ کوئی پکی رپورٹ ہے، اور نہ ڈاکٹر کی رائے کوئی آخری رائے ہے. اور جس طریقے سے وہ بچہ پیٹ میں بیمار ہے، یوں کہو بلکہ جس طریقے سے آدمی بیمار ہے اور دوا سے، علاج سے وہ صحیح ہو جاتا ہے، تو پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی دوا سے، علاج سے صحیح ہو سکتا ہے. اس واسطے اس چکر میں نہ پڑا کرو جو آج کل کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بچہ اپاہج پیدا ہوگا، ایسا ہوگا، فلانا ہوگا. نہیں، جب اس میں جان پڑ گئی تو وہ اپاہج پیدا ہو یا کیسا پیدا ہو، تو اس کو صفائی کروانا اب ایسا ہی ہے جیسا کہ قتل کرنا ہے. ہاں، ایسا ہی میرے بھائیوں، اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہت سارے ایسی حرکتیں آج کل دیکھنے میں آ رہی ہیں، ایسے دل سخت ہو گئے ہیں، ایسے دل سخت ہو گئے ہیں، زہر دے دیا. خاص طور سے اپنے نوجوان بھائیوں سے اور نوجوان بہنوں سے. ہاں، ایک ایسی غلط بات شروع ہو گئی، اگرچہ وہ کم ہی سننے میں آتی ہے، لیکن بہرحال دل دہلا دینے والی بات ہے. کیا؟ ہاں، آپس میں محبت کری، ماں باپ رکاوٹ بنے، ماں باپ ہی کو ٹھکانے لگا دیا، کسی کو زہر دے دیا، کسی کو کچھ کر دیا، کسی کو کچھ کر دیا، صاف صاف قتل کرنے تک کی بھی باتیں آئی ہوئی. تو دیکھو، مومن ایسا کبھی نہیں کرتا، مومن ایسا کبھی نہیں کرتا. بہرحال اس وقت میرے ذہن میں جو بات آئی اور قتل کی جو صورتیں میرے ذہن میں آئی وہ میں نے بتائی. مومن یہ کام نہیں کرتے. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. اور مومن زنا بھی نہیں کرتا، مومن بدکاری بھی نہیں کرتا. زنا اور بدکاری شریعت کی نگاہ میں کتنا بڑا گناہ ہے. دنیا میں اس کی کیا سزا ہے اور آخرت میں اس کی کیا سزا ہے. دیکھو، ایک حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ میں جبریل کے ساتھ گیا. جیسے ایک خواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نبی کا خواب بالکل سچا خواب ہوتا ہے، بالکل سچا. تو میں نے دیکھا کہ ایک تنور کی شکل کی ایک چیز ہے، یعنی نیچے سے کشادہ اور اوپر سے پھر اس کا منہ تنگ ہو گیا ہے، اور اس میں آگ جل رہی ہے، اور اس میں کچھ ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں جو اس آگ میں جل رہی ہیں.
اور ان میں جوش آتا ہے، ابال آتا ہے تو اس کے کنارے تک آتے ہیں، گویا کہ نکلنے کو ہو جاتی ہیں، اور پھر نیچے بیٹھ جاتی ہیں، پھر ان میں جوش آتا ہے تو اوپر کو آتی ہیں، نکلنے کو ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے بتلایا کہ یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں۔ اب کب تک وہ اس سزا میں رہیں گے، کب تک اس سزا کو بھگتیں گے؟ بس جیسا ان کا عمل ہوگا، جتنا سخت ان کا گناہ ہوگا، جتنا بڑا ان کا جرم ہوگا، اسی کے اعتبار سے۔ بہرحال یہ اسلام کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا جرم ہے، اس کی سزا یہ ہے۔ اور دنیا میں کیا سزا اس کی؟ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کو یہ گوارا نہیں ہے، یہ ایک منٹ کے لیے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ زناکار بدکار اللہ کی اس روئے زمین پر رہے۔ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ زناکار بدکار اس زمین پر، اس روئے زمین پر رہے۔ اسی واسطے زنا کی سزا یہ ہے کہ اس کو میدان میں کھڑا کر کے اور پتھر مار مار کر جان سے مار دو اس کو رجم کہتے ہیں، اس کو سنگسار کرنا کہتے ہیں۔ اسلام میں زنا کی یہ سزا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زنا کتنا بڑا جرم اور کتنی بڑی بری عادت ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ دیکھو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو جب تک منظور ہوگا سلسلہ چلتا رہے گا، میں آپ کو بس اس بات کو پوری کرنے کے واسطے اپنے الفاظ میں کہتا ہوں، آیات اور احادیث نہیں سناتا۔ مومن کے کچھ کام ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا۔ ایسے ہی مومن کا ایک کام ہے حلال کھانا، ایسے ہی مومن کا ایک کام ہے پاک دامن رہنا، پاک دامن رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل شروع میں، بالکل دین کی شروعات جب کی، دعوت تبلیغ کی جب شروعات کی، دین کے بالکل شروع میں، بالکل پہلی تعلیمات میں سے، شروع کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی تھی کہ پاک دامن رہنا، پاک دامن رہنا۔ یہ تو بھائی بس اس کو اتنا ہی سمجھ لیجئے گا۔ یہاں بھی اتنی بات یاد رکھنے کی ہے کہ کیا کیا کام زنا میں شامل ہے، چھوٹا زنا، بڑا زنا، آخری حد۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی کو خواہش کی نگاہ سے دیکھنا زنا ہے۔ بہت بڑھیا لگ رہی بھائی، کیا پوچھو گا۔ ہاں تو دیکھو جب وہ یہ زبان سے کہہ رہا ہے اور اسی نیت سے وہ دیکھ رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے، خواہش نفس سے دیکھ رہا ہے، تو یہ زنا ہے، جس درجے کا بھی ہے زنا ہے۔ اللہ کو کتنا ناپسند ہے، کتنا ناپسند ہے۔ ایک بزرگ تھے جو طواف کر رہے تھے اور طواف میں یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس کا مفہوم بہت ہی اونچا ہے۔ ہاں ایک صاحب کہنے لگے ایسی دعا کیوں کر رہے ہو، یہ دعا کیوں کر رہے ہو؟ کہ میں یہ دعا اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے نامحرم کو دیکھا اور خواہش سے دیکھا، جس کو کہتے ہیں بری نگاہ سے دیکھا، تو غیب سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اتنے زور سے میرے یہاں تھپڑ مارا کہ میری آنکھ نکل گئی۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ چھونا دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے، اور ہاتھ لگانا پکڑنا کسی بھی بہانے سے ہو یہ ہاتھ کا زنا ہے، چل کر جانا پاؤں کا زنا ہے، بات کرنا زبان کا زنا ہے جی، چاہے اس سے رشتہ طے ہو گیا ہو، منگنی ہو گئی ہو، رشتہ طے ہو گیا ہو، جب تک نکاح نہ ہو اس وقت تک وہ غیر محرم ہے، اور اس سے باتیں کرنا زناکاری میں شمار ہے جی ہاں۔ زبان سے باتیں کرنا تو اس قسم کی باتیں کرنا وہ زبان کا زنا ہے، اور دل سے چاہنا اور تمنا کرنا یہ دل کا زنا ہے، اور فرمایا شرمگاہ تو اس کام کو پورا کر دیتی ہے، ورنہ پہلے نہیں آنکھ زنا کرتی ہے، دل زنا کرتا ہے، ہاتھ زنا کرتا ہے، پاؤں زنا کرتا ہے۔ یہ ویسے تو وقت ہو گیا، اب بتاؤ اچھا جب مومنین کا یہ کام ہے اور مومنین کی یہ عادت ہے کہ وہ بری نگاہ سے کسی کو دیکھتے بھی نہیں اور دل سے کوئی ارادہ اور تمنا بھی نہیں کرتے اس طرح کی، ہاتھ بھی نہیں لگاتے وغیرہ وغیرہ، تو احتیاط کس بات میں ہے یہ بتاؤ؟ عورت مرد گڑبڑ رہے یا بس عورت الگ مرد الگ؟ احتیاط جب قریب آ جاویں، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ایک دوسرے سے بات کرنے لگے، ایک دوسرے سے چھونے لگے، ایک دوسرے کو چھونے لگے، پھر نہیں خیر رہتی۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مومن بدکاری اور زناکاری سے بچتے ہیں۔ بس اب اتنی بات اور سنیے گا اس کے ساتھ کہ کیا کیا چیزیں زناکاری کا بدکاری کا سبب بن سکتی ہیں، وہ چیزیں جو میں نے آپ کو ابھی بتائی زناکاری اور بدکاری کا سبب بنتی ہیں، اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی زناکاری اور بدکاری کہا ہے۔ آخر میں چلتے چلتے ایک بات اور کہہ دیتا ہوں، تفصیل انشاءاللہ اگلے مہینے میں ہوگی۔ الا من تاب، جس مومن سے ان گناہوں میں سے کوئی گناہ ہو جاوے، اس نے کوئی ایسا کام کیا جس میں غیر اللہ کی عبادت پائی جا رہی ہو، اس نے کوئی کسی سے اپنی حاجت و مراد مانگی، اور مثال کے طور پر اس نے کسی کو قتل کیا، قتل کرنے میں کسی کی مدد کری، مثال کے طور پر اس سے زنا کا ارتکاب ہو گیا، یا ہر وقت وہ وسوسے اس کے دل میں آتے رہتے ہیں، ہر وقت منصوبہ بیان بناتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے وغیرہ وغیرہ، جو بھی اس نے گناہ کیا، اللہ کا ایک خاص فضل ہے کہ توبہ کرنے سے معاف کر دیتا ہے۔ اور بس اسی پہ میں بات ختم کرتا ہوں کہ یہ گناہ یا کوئی اور بھی گناہ اگر ہم سے ہو گیا تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اور ضرور کر لینی چاہیے، اور جتنی جلدی ہو اتنی جلدی کر لینا چاہیے۔ اور پھر توبہ کا بیان، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ خیر و سلامت رکھے، اگلے مہینے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مؤمنین کی صفات ہمارے اندر پیدا فرماوے، اور ہمیں کامل درجے کا، اونچے درجے کا مومن بناوے، اور منافقوں والی عادتوں سے ہماری حفاظت فرماوے، کافروں اور مشرکوں والی عادتوں سے ہماری حفاظت فرماوے۔